بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں WQ لاگز۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ دو ہمسایہ ممالک یعنی پاکستان اور انڈیا کے مابین کشیدگی شروع سے ہی چلتی آ رہی ہے۔ ہر ملک دوسرے سے بڑھ کر کام کرتا ہے، تو کیوں نہ آج ہم ان دونوں ممالک کو برابر کر دیں۔ لیکن وہ کیسے؟ تو چلتے ہیں ویڈیو میں، جس میں ہم ان دونوں ممالک کے ایک ہی نام والے دو شہروں کا ذکر کرنے والے ہیں۔ تو ہو جائیں تیار، ہم بات کرنے والے ہیں انڈیا کی ریاست گجرات اور پاکستان کے شہر گجرات کے متعلق۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی ریاست گجرات کے متعلق۔ گجرات ہندوستان کے مغربی ساحل کے ساتھ واقع ایک ریاست ہے۔ اس کی تقریباً 1600 کلومیٹر ساحلی پٹی ملک میں سب سے زیادہ لمبی ہے، جس میں سب سے زیادہ جزیرہ نما کاٹھیا واڑ پر واقع ہے۔ گجرات رقبے کے لحاظ سے 5ویں سب سے بڑی ہندوستانی ریاست ہے، جو تقریباً 1,96,024 کلومیٹر پر محیط ہے، اور 9ویں سب سے زیادہ آبادی والی ریاست ہے، جس کی آبادی 60.4 ملین ہے۔ اس کی سرحد شمال مشرق میں راجستھان، جنوب میں دادرا اور نگر حویلی اور دمن اور دیو، جنوب مشرق میں مہاراشٹر، مشرق میں مدھیہ پردیش اور بحیرہ عرب، اور مغرب میں پاکستانی صوبہ سندھ سے ملتی ہے۔ گجرات کا دارالحکومت گاندھی نگر ہے، جبکہ اس کا سب سے بڑا شہر احمد آباد ہے۔ گجراتی ریاست کی سرکاری زبان ہے۔ تاریخ: گجرات وادی سندھ کی تہذیب کے اہم مرکزی علاقوں میں سے ایک تھا، جو بنیادی طور پر جدید پاکستان میں مرکوز ہے۔ اس میں وادی سندھ کے قدیم میٹروپولیٹن شہر جیسے لوتھل، دھولا ویرا اور گولا ڈھورو شامل ہیں۔ لوتھل کا قدیم شہر تھا جہاں ہندوستان کی پہلی بندرگاہ قائم کی گئی تھی۔ قدیم شہر دھولا ویرا ہندوستان کے سب سے بڑے اور نمایاں سارے قدیمہ کے مقامات میں سے ایک ہے، جس کا تعلق وادی سندھ کی تہذیب سے ہے۔ تازہ ترین دریافت گھولا ڈھورو تھی۔ مجموعی طور پر گجرات میں تقریباً 50 وادی سندھ کی بستیوں کے کھنڈرات دریافت ہوئے ہیں۔ ریاست میں وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے 23 مقامات شامل ہیں۔ گجرات کے ساحلی شہر، خاص طور پر بھروچ اور کھمبھاٹ، موریہ اور گپتا سلطنتوں میں اور مغربی ستراپس دور میں شاہی ساکا خاندانوں کی جانشینی کے دوران بندرگاہوں اور تجارتی مراکز کے طور پر کام کرتے تھے۔ بہار، میزورم اور ناگالینڈ کے ساتھ گجرات ان 4 بھارتی ریاستوں میں سے ایک ہے جہاں شراب کی فروخت پر پابندی ہے۔ گجرات کا گر فارسٹ نیشنل پارک دنیا میں ایشیائی شیروں کی واحد جنگلی آبادی کا گھر ہے۔ معیشت: گجرات کی معیشت ہندوستان کی چوتھی سب سے بڑی معیشت ہے، جس کی مجموعی ریاستی گھریلو پیداوار 16.55 ٹریلین اور ملک کی 10ویں سب سے زیادہ GSDP فی کس 2,15,000 ہے۔ انسانی ترقی کے اشاریہ میں گجرات ہندوستانی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں 21ویں نمبر پہ ہے۔ گجرات کو سب سے زیادہ صنعتی ریاستوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس میں بے روزگاری کی شرح بھی کم ہے، لیکن ریاست کچھ سماجی اشارے پر خراب درجہ رکھتی ہے اور بعض اوقات مذہبی تشدد سے متاثر ہوتی ہے۔ ساختی طور پر گجرات کو ڈویژن، اضلاع، بلاکس اور حلقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ریاست کو 5 ڈویژنوں، 33 اضلاع، 248 بلاکس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ انتظامی مقاصد کے لیے 8 میونسپل کارپوریشنز، 156 میونسپلٹیز اور 14,273 پنچایتیں ہیں۔ برطانوی راج کے دوران گجراتی کاروباریوں نے کراچی اور ممبئی کی معیشتوں کو تقویت دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ ریاست کی بڑی زرعی پیداوار میں کپاس، مونگ پھلی، کھجور، گنے، دودھ اور دودھ کی مصنوعات شامل ہیں۔ صنعتی مصنوعات میں سیمنٹ اور پٹرول شامل ہیں۔ گجرات ہندوستان میں دوا سازی کی صنعت میں
پہلے نمبر پر ہے، جس کا منشیات کی تیاری میں 33% حصہ اور منشیات کی برآمدات میں 28% حصہ ہے۔ ریاست میں 130 USFDA کی تصدیق شدہ ادویات بنانے کی سہولیات ہیں۔ احمد آباد اور وڈودرا کو دوا سازی کا مرکز سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان شہروں میں کئی بڑی اور چھوٹی دوا ساز کمپنیاں قائم ہیں۔ تعلیم: گجرات ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ حکومت گجرات کے زیر انتظام اسکولوں کا انچارج ہے، تاہم گجرات میں زیادہ تر پرائیویٹ اسکول سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن اور کونسل فار دی انڈین اسکول سرٹیفکیٹ ایگزامینیشن بورڈ سے وابستہ ہیں۔ گجرات میں 13 ریاستی یونیورسٹیاں اور 4 زرعی یونیورسٹیاں ہیں۔ اب ہم پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر گجرات کے متعلق کچھ حقائق سامنے لاتے ہیں۔ گجرات پاکستانی صوبہ پنجاب کا ایک شہر ہے اور پاکستان کا 21واں سب سے بڑا شہر ہے، جس کی آبادی 2017 میں 3,90,000 سے زیادہ تھی۔ سیالکوٹ اور گوجرانوالا کے قریبی شہروں کے ساتھ ساتھ گجرات صنعتی شہروں کے سنہرے مثلث کا حصہ ہے، جس میں برآمدات پر مبنی معیشتیں ہیں۔ تاریخ: 1605 میں سید ابو القاسم کو اکبر نے شہر جاگیر کے طور پر عطا کیا تھا۔ جہانگیر کے دور حکومت میں گجرات اس راستے کا حصہ تھا جسے مغل خاندان کشمیر کے دورے پر استعمال کرتے تھے۔ مغل دور میں گجرات کو 5 دروازوں کے ساتھ ایک دیوار سے گھیر لیا گیا تھا، جن میں سے صرف شاہ دولہ دروازہ ہی بچا ہے۔ 1707 میں اورنگزیب کی موت کے ساتھ مغل سلطنت نمایاں طور پر کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ 1739 میں افشاری حکومت نادر شاہ نے ایک حملے کی قیادت کی جس کے نتیجے میں دارالحکومت دہلی کو برطرف کر دیا گیا تھا۔ اپنی مہم کے دوران نادر شاہ نے گجرات کو راستے میں ہی توڑ دیا، جو اس وقت ایک خوشحال شہر تھا۔ 1753 میں میر منو کے انتقال کے بعد پنجاب میں مغل حکومت کا خاتمہ ہوا۔ درانی افغانوں نے اپنے نئے حکمران احمد شاہ درانی کے ماتحت اس خطے کو براہ راست مغلوں سے جوڑ لیا۔ اس شہر کو 1748 اور 1767 کے درمیان درانی افغانوں کے 8 حملوں کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے پنجاب پر کنٹرول کے لیے سکھوں سے جنگ کی۔ اس کے نتیجے میں ہونے والی افراتفری میں راولپنڈی کے علاقے کے قریب سے مقامی پنجابی گکھڑ قبائلیوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ 1765 میں گجر سنگھ کے ماتحت سکھ بھنگی مل نے شہر پر قبضہ کر لیا، جس نے اپنے سردار مکرب خان کے ماتحت گکھڑوں کو شکست دی۔ 22 فروری کو گجرات کی جنگ میں سکھوں کی شکست کے نتیجے میں سکھ سلطنت کے خاتمے کے بعد آخر کار 1849 میں گجرات انگریزوں کے کنٹرول میں آ گیا، جس سے دوسری اینگلو سکھ جنگ ختم ہوئی۔ 1867 میں گجرات کو میونسپلٹی کے طور پر تشکیل دیا گیا تھا۔ مردم شماری کے مطابق شہر کی آبادی 1881 میں 18,396، 1901 میں 19,410 اور 1921 میں 21,974 تھی۔ گجرات کے چند قابل ذکر تعلیمی اداروں میں شامل ہیں یونیورسٹی آف گجرات، نواز شریف میڈیکل کالج، یونیورسٹی آف لاہور، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب، پنجاب کالج آف سائنس گجرات کیمپس، سپیریئر کالج گجرات کیمپس، پاکستان انٹرنیشنل پبلک اسکول گجرات کیمپس، بیکن ہاؤس اسکول سسٹم، معلمین، لاہور گرامر اسکول، دار ارقم اسکولز۔ پاکستان کی جانی مانی سیاسی شخصیت چودھری شجاعت حسین، سابقہ وزیر اعظم پاکستان، ممبر پاکستان مجلس شورا بھی گجرات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ہماری پاکستان اور انڈیا کے 2 ایک نام جیسے شہروں کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور ہمارے چینل WQ ولاگز کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔